Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم طلباء اور طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اکنامکس گیسٹ پیپر ہے مارچ 2026 کے لیے۔ کوشچن نمبر 2 اور 3، سوال نمبر 2 کا الف ہے، دیے گئے بیانات سے معاشی نظریے کی وضاحت شناخت کیجیے۔ پہلا ہے، گوری نے کسی ایک فرم کی آمدنی کے تعلق سے معلومات جمع کی۔ دوسرا، نیلیش نے اپنے والد کے لیے موسم سرما میں سویٹر خریدا۔ تیسرا، ایک اکائی زائد فروخت کرنے سے حاصل ہونے والی آمدنی۔ چوتھا، شیتل آٹا کی مل سے اپنی بیکری کے لیے گیہوں کا آٹا خریدتی ہے۔ پانچواں، مہاراشٹر پنجاب سے گیہوں خریدتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، گوری نے کسی ایک فرم کی آمدنی کے تعلق سے معلومات جمع کی۔ جزوی معاشیات، رمیش نے پیداوار کے تعلق سے تمام فیصلے، مثلاً کیا کیسے کا فیصلہ خود کیا۔ وسائل کا استعمال، شبانہ اپنے کارخانے کے تمام مزدوروں کو اجرت ادا کرتی ہے اور بینک سے لیے گئے قرض پر سود بھی ادا کرتی ہے۔ پیداواری اجزاء کی قیمت۔ سردیوں کے موسم میں سلمان نے اس کے والد کے لیے سویٹر خریدا۔ وقتی افادہ، ٹائم یوٹیلیٹی، جب چیزوں کے استعمال کے وقت میں تبدیلی کرنے سے اشیاء کا افادہ بڑھ جاتا ہے تو اسے وقتی افادہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، بنسبت چھٹیوں کے طلباء امتحان کے دوران کتابوں سے زیادہ افادہ حاصل کرتے ہیں۔ اشیاء کے ذخیرے کرنے اور قلت کے وقت اسے استعمال کرنے سے بھی وقتی افادے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، مثلاً بلڈ بینک۔ نیلیش نے اپنی بہن کے لیے آرائش کی اشیاء خریدی۔ افادہ تصرف، ملکیت افادہ، جب چیزوں کا اختیار خود مختاری ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل کیا جاتا ہے تو یہ افادہ تصرف کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اشیاء کا آجرین دکانداروں سے صارفین خریداروں کی طرف منتقل ہونا۔ کویتا سنتروں کے ایک کے بعد ایک 5 اکائیاں استعمال کرتی ہے۔ حاشیائی افادہ، حاشیائی افادہ صارف کے ذریعے استعمال کی گئی اشیاء کی زائد اکائی سے ملنے والا افادہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں، آخری میں استعمال کی گئی شے سے افادے کا اضافہ ہے۔ بھوشن نے چوتھی روٹی کھانے کے بعد 5ویں روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ مکمل تشفی کا نقطہ، مکمل تشفی کا نقطہ حاصل ہونے کے بعد ذہین صارف اشیاء کے استعمال کو روک دیتا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ تشفی کی سطح حاصل ہو چکی ہے اور اشیاء کے ذخیرے استعمال میں کوئی اضافہ، کل افادے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ مکمل تشفی کے نقطے سے آگے اشیاء کا استعمال تشفی کو غیر افادہ میں منتقل کر دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، صارف اشیاء کے استعمال کے برے اثرات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اگلا ہے، للیتا پین اور نوٹ بک کے استعمال کے ذریعے اس کی لکھنے کی خواہش کی تصفی حاصل کرتی ہے۔ افادہ تشفی سے مختلف، افادہ صرف کا حاصل ہے جبکہ تشفی صرف کا آخری نتیجہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک مگر پھر بھی مختلف نظریات ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک پیاسا شخص ایک گلاس پانی پیتا ہے، اس لیے پانی پیاس کی تشفی کی قوت رکھتا ہے، جبکہ پانی کا افادہ صرف کی وجہ اور تشفی صرف کے آخر میں ہونے والا نتیجہ ہے۔ ثنا نے آم کی قیمت کے 20 روپے کلو سے 50 روپے کلو ہونے پر سیب خریدا۔ متقاطع لچک، اس سے مراد ایک شے کی قیمت میں تبدیلی سے دوسری شے کی مانگ میں تبدیلی، یعنی تکمیلی اشیاء یا متبادل اشیاء۔ کراس لچک مساوی ہے اے کی مانگ کی مقدار میں فیصد تبدیلی پر بٹے بی کی قیمت میں فیصد تبدیلی۔ یہاں ایک شے کی قیمت میں اضافے سے صارف نے دوسری شے خریدی ہے جو کراس لچک کو ظاہر کرتی ہے۔ اگلا ہے، چاول کی قیمت کے 35 روپے کلو سے بڑھ کر 54 روپے کلو ہونے پر عتیق نے اس کی مانگ کم کر دی۔ قیمت لچک، پروفیسر الفریڈ مارشل کے مطابق مانگ کی قیمت لچک اشیاء کی قیمت میں فیصد تبدیلی کی وجہ سے مانگ کی مقدار میں تبدیلی کا فیصد تناسب ہے۔ مانگ کی لچک مساوی ہے مانگ کی مقدار میں فیصد تبدیلی بٹے قیمت میں فیصد تبدیلی۔ یا چاول کی قیمت بڑھنے پر مانگ کا کم کرنا قیمت لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ وجے نے 2010 سال کی بنیادی سال مان کر معلومات جمع کی اور 2020 کو بنیادی سال مان کر مختلف اشیاء کی قیمتیں معلوم کرنے کا ان کا اشاریہ نمبر بنایا۔ نظریے کی شناخت، قیمت اشاریہ نمبر، جب کسی اشاریہ نمبر میں دو مختلف اوقات کی قیمتوں کا موازنہ کر کے اوسط بنایا جاتا ہے تو اسے قیمت اشاریہ نمبر کہتے ہیں۔ اگلا ہے، راہل نے 2015 کی مقدار اور قیمت کی معلومات جمع کی اور 2016 کی بھی مختلف اشیاء کی قیمت ہے اور مقدار جمع کی اور انہیں اوسط میں پیش کیا۔ نظریے کی شناخت، اہم اشاریہ نمبر، اس طریقے میں مختلف اشیاء کو مناسب اہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں بنیادی سال کی مقدار اور قیمتوں کے ساتھ ساتھ جاری سال کی قیمت اور مقداروں کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 کا
بے ہے درج ذیل میں فرق لکھیے کوئی تین: جزوی توازن اور عام توازن، زمانی افادہ اور علمی افادہ، مانگ کا جدول اور مانگ کا خط، رصد میں سکڑا اور رصد میں کمی، مکمل مسابقت اور اجارہ دارانہ مسابقت۔ پہلا ہے حاشیہ افادہ، کل افادہ۔ ہر مزید اکائی کے استعمال پر کل افادے میں اضافہ حاشیہ افادہ ہے۔ کل افادہ اشیاء انفرادی اکائی کے استعمال سے حاصل ہونے والے افادوں کی کل جمع ہے۔ دوسرا حاشیہ افادہ گھٹتا جاتا ہے، کل افادہ گھٹتی ہوئی شرح پر بڑھتا ہے۔ مکمل تشفی کے نقطے پر حاشیہ افادہ مساوی صفر، مکمل تشفی کے نقطے پر کل افادہ سب سے زیادہ۔ شکلی افادہ، مکانی افادہ۔ جب موجودہ اشیاء کی ساخت یا بناوٹ کو تبدیل کرنے سے افادہ حاصل ہوتا ہے تو اسے شکلی افادہ کہتے ہیں۔ جب اشیاء کے مقام کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا افادہ بڑھ جائے تو اسے مقامی افادہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مٹی سے کھلونے بنانا اور لکڑی سے فرنیچر بنانا شکلی افادہ، اونی کپڑے گرم مقام کی بنسبت سرد مقام پر زیادہ افادہ رکھتے ہیں، مکانی افادہ۔ مانگ اور خواہش۔ معاشیات میں مانگ سے مراد ایسی تمنا جو کہ خواہشات اور ادائیگی کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ادائیگی کی صلاحیت کے بغیر کسی چیز کی تمنا کرنا خواہش ہے۔ مانگ کا وقت اور قیمت سے تعلق ہوتا ہے، بغیر مدت اور قیمت کے مانگ کا اظہار مشکل ہے۔ خواہش کا وقت اور قیمت سے تعلق نہیں ہوتا۔ مانگ کا پھیلنا اور مانگ کا سکڑنا۔ مانگ کا پھیلنا جب دیگر عوامل یعنی ذائقہ، صارف کی آمدنی اور آبادی کی جسامت وغیرہ میں تبدیلی نہ ہو، صرف قیمت میں کمی کی وجہ سے مانگ بڑھ جائے تو اسے مانگ کا پھیلنا کہتے ہیں۔ مانگ کا سکڑنا جب دیگر عوامل یعنی ذائقہ، صارف کی آمدنی اور آبادی کی جسامت وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور صرف قیمت بڑھنے کی وجہ سے مانگ کم ہو جائے تو اسے مانگ کا سکڑنا کہتے ہیں۔ مانگ کے اسی خط پر نیچے کی جانب منتقل ہو جاتی ہے، مانگ کے اسی خط پر اوپر کی جانب منتقل ہو جاتی ہے۔ ذخیرہ اور رصد۔ ذخیرہ ایک فروشندے کے ذریعے ایک متعین مدت میں اشیاء کو فروخت کے لیے دستیاب کل مقدار ہے، یہ رصد کا ذریعہ ہے۔ رصد لفظ رصد سے مراد ایک تاجر فروشندہ کے ذریعے مخصوص وقت کے دوران دی ہوئی قیمت پر اشیاء کی مختلف مقداروں کا فروخت کے لیے مہیا کرنا ہے۔ ذخیرہ یہ امکانی رصد ہے، پیداوار میں اضافے کے ذریعے ذخیرے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، بغیر ذخیرے کے رصد ممکن نہیں ہے۔ رصد اس کا وقت اور قیمت سے تعلق ہے، رصد بہت تصور ہے۔ رصد کا پھیلنا، رصد میں اضافہ۔ رصد کا پھیلنا سے مراد دیگر عوامل میں تبدیلی نہ ہو اور کسی شے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے اس کی رصد کی مقدار میں اضافہ ہو۔ رصد میں اضافے سے مراد قیمت میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور دیگر عوامل کے موافق تبدیلی کی وجہ سے دیگر اشیاء کی مقدار میں اضافہ ہے۔ رصد کا پھیلنا قیمت میں اضافے کی وجہ سے رصد کی اسی خط پر اوپر کی جانب حرکت کی وضاحت کرتا ہے، مثلا خام مال کی قیمت میں کمی، ٹیکس کی شرح میں کمی اور ٹیکنالوجی کا جدید آنا وغیرہ۔ مکمل مسابقت، اجارہ داری۔ ایسا بازار جہاں ایک ہی قیمت پر کثیر خریدار اور فروشندے یکساں اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اسے مکمل مسابقت کہتے ہیں۔ ایسا بازار جہاں مختلف قیمتوں پر ایک ہی آجر اشیاء کی فروخت کرتا ہو، اسے اجارہ داری کہتے ہیں۔ مکمل مسابقت مثلا ٹوتھ پیسٹ، دانت صاف کرنے کا منجن۔ اجارہ داری مثلا پیٹرول۔ اجارہ دارانہ مسابقت، چندہ اجارہ داری۔ ایسا بازار جس میں چند خصوصیات مکمل مسابقت کی اور چند خصوصیات اجارہ داری کی ہو، اسے اجارہ دارانہ مسابقت کہتے ہیں۔ جب کچھ آجرین مل کر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں تو اسے چندہ اجارہ داری کہتے ہیں۔ دوائیوں کی پیداوار کرنے والے اجارہ دارانہ مسابقت، چندہ اجارہ داری۔ سیمنٹ۔ سادہ اشاریہ نمبر، جس میں تمام اشیاء کو یکساں اہمیت دی جائے، سادہ اشاریہ نمبر کہلاتا ہے۔ جس میں گروپ میں اشیاء کو نسبت یا اہمیت دی جائے، اہم اشاریہ نمبر کہلاتا ہے۔ سادہ اشاریہ نمبر، قیمت اشاریہ نمبر اور مقدار۔ اہم اشاریہ نمبر، لیسپرے و پاسچے کا اشاریہ نمبر۔ قیمت اشاریہ نمبر، مقدار اشاریہ نمبر۔ اس میں قیمت کو اہمیت دی جاتی ہے، مقدار اشاریہ نمبر میں مقداروں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ضابطہ P01 was equal to summation of P1 upon summation of P0 into 100. P01 is equal to summation of Q1 upon the summation of Q0 into 100.
عوامی مالیات اور نجی مالیات مرکزی، ریاستی اور علاقائی حکومتوں کی آمدنی اور اخراجات کا قاعدہ عوامی مالیات کو کہلاتا ہے۔ کسی بھی انفرادی شخص کا آمدنی اور خرچ کا باقاعدہ نظام نجی مالیات کہلاتا ہے۔ 2020 میں تمام مرکزی، ریاستی اور علاقائی حکومتوں کو کیا گیا خرچ اور حاصل کی گئی آمدنی عوامی مالیات۔ 2020 میں ٹاٹا گروپ آف کمپنی کی جانب سے کیا گیا کل خرچ اور حاصل کی گئی آمدنی نجی مالیات۔ اندرونی قرض، بیرونی قرض، ایسا قرض جو اپنے ملک کی سرحد کے اندر ہی بینک، مرکزی بینک یا عوام سے لیا گیا ہو، اندرونی قرض کہلاتا ہے۔ ایسا قرض جو اپنے ملک کی سرحد کے باہر سرمایہ داروں میں، حکومتوں یا بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے لیا گیا ہو، بیرونی قرض کہلاتا ہے۔ اندرونی قرض حکومتی ضمانتوں کو فروخت کرنا، بیرونی قرض IMF سے قرض لینا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ کوئی 3 نمبر کے لیے مانگ کی قسم بیان کیجیے، رصد کا تعین کرنے والے اجزاء بیان کیجیے، اشاریہ نمبر فہرستی اعداد کی خصوصیات لکھیے، قومی آمدنی کی خصوصیات بیان کیجیے، ہندوستان کی درآمدی اشیاء کی وضاحت کیجیے۔ رصد کا تعین کی وضاحت کیجیے۔ رصد کا تعین اشیاء کی قیمت اشیاء کی رصد پر اثر انداز ہونے والا اہم عامل ہے۔ اشیاء کی زیادہ قیمت پر زیادہ مقدار کی اور کم قیمت پر کم مقدار کی رصد کی جاتی ہے، لہذا قیمت اور رصد کی گئی مقدار کے درمیان راست تعلق ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی حالت، ٹیکنالوجی میں اضافہ پیداواری لاگت کو کم کر دیتا ہے، جو پیداوار رصد میں اضافے کی رہنمائی کرتا ہے۔ پیداوار کی لاگت، اگر عوامل پیداوار کی قیمت بڑھتی ہو تو پیداواری لاگت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں رصد کم ہو جاتی ہے۔ بنیادی لوازمات کی سہولتیں، نقل و حمل، مواصلات اور بجلی وغیرہ کی صورت میں بنیادی سہولتیں پیداوار کے ساتھ ساتھ رصد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان سہولتوں کا فقدان کمی رصد کو کم کرتا ہے اور اس کا اثر بھی کم رکھتا ہے۔ حکومت کی پالیسی، حکومت کی موافق پالیسیاں رصد کو بڑھاوا دیتی ہے اور غیر موافق پالیسیاں رصد میں کمی کرتی ہے۔ حکومت کی پالیسیاں مثلا ٹیکس کا نفاذ، رعایتی اور صنعتی پالیسی وغیرہ پیداوار اور رصد میں کمی بیشی کرتی ہے۔ اس کا انحصار حکومت کی پالیسی کے اقدام پر ہوتا ہے۔ قدرتی کیفیت، زرعی اشیاء کی رصد کا انحصار قدرتی کیفیت پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہترین بارش اور موافق موسم اچھی فصلوں کی پیداوار کریں گے، جس سے زرعی اشیاء کی رصد میں اضافہ ہوگا، اور ناموافق موسم رصد میں کمی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اجارہ داری کی قسمیں بیان کیجیے۔ اجارہ داری کی قسمیں، نجی اجارہ داری، جب کسی فرم کو ایک فرد واحد یا نجی ادارہ کنٹرول کرتا ہے، اس کو نجی اجارہ داری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹاٹا گروپ آف انڈسٹریز۔ عوامی اجارہ داری، جب کسی پیداوار کی ملکیت، حق اور چلانے کا اختیار صرف حکومت کو ہو تو اسے عوامی اجارہ داری کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر عوامی فلاح و بہبود پر مبنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستانی ریلوے۔ قانونی اجارہ داری، اجارہ داری قانونی طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، جیسے پیٹنٹس، ٹریڈ مارک، کاپی رائٹس وغیرہ۔ قانون امکانی مقابلہ کرنے والوں کو اشیاء کی نقل کرنے یا اسی نام سے مخصوص پیداوار کو رجسٹر کروانے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر امول پروڈکٹس۔ قدرتی اجارہ داری، قدرتی حالات جیسے موسم، بارش، خاص محل وقوع کی بنا پر پیدا ہونے والی اجارہ داری قدرتی اجارہ داری کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب کا گیہوں۔ سادہ اجارہ داری، سادہ اجارہ داری میں پیدا کار یا فروشندہ اپنی پیداوار کی تمام خریداروں کے لیے ایک ہی قیمت وصول کرتا ہے۔ متفرق اجارہ داری، اس اجارہ داری میں ایک آجر ہی ایک پیداوار کی مختلف خریداروں سے مختلف قیمت وصول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر حضرات مریضوں سے مختلف فیس وصول کرتے ہیں۔ اختیاری اجارہ داری، گلا کاٹ مقابلہ آرائی کو نظر انداز کرنے کے لیے کچھ اجارہ داری اختیاری طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ایک گروپ بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی سہولت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اوپیک۔ اشارہ نمبر کی خصوصیات، اشاریہ نمبر ایک شماریاتی آلہ ہے۔ اشاریہ نمبر خصوصی اوسط ہوتے ہیں جسے ہم فیصد میں بتا سکتے ہیں۔ اشاریہ نمبر مخصوص وقت میں کسی ایک متغیر یا مختلف متغیرات یا دو مختلف مواقعات یا دو مختلف مقامات کی خالص تبدیلیوں کی پیمائش ہے۔ جب اشاریہ نمبر کسی واحد متغیر کی پیمائش کرتا ہے تو اسے واحد متغیر اشاریہ نمبر کہتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ کسی متغیر گروپ کی پیمائش کرتا ہے تو اسے مرکب اشاریہ نمبر، کمپوزٹ انڈیکس نمبر کہتے ہیں۔
جس سال کے لیے اعشاریہ نمبر بنایا جاتا ہے تو وہ جاری سال ہوتا ہے۔ جس سال کی قیمت کی تبدیلی سے موازنہ کر کے پیمائش کرتے ہیں اسے بنیادی سال کہتے ہیں۔ بنیادی سال کی قیمت 100 فرض کرتے ہیں تو اسی کے مطابق جاری سال کی قدر کی پیمائش کرتے ہیں۔ اعشاریہ نمبر کو معاشی سرگرمیوں کا بعد پیماں کہتے ہیں۔ قومی آمدنی کی خصوصیات بیان کیجیے۔ کلی معاشی نظریہ۔ قومی آمدنی کلی معیشت کی آمدنی کو ظاہر کرتی ہے، نہ کہ صرف ایک فرد کی آمدنی کو، لہٰذا یہ کلی نظریہ ہے۔ صرف تیار شدہ اختیار و خدمات کی قدر۔ قومی آمدنی کی پیمائش میں دوہری گنتی سے بچنے کے لیے معیشت میں صرف تیار شدہ اشیاء و خدمات کو ہی شمار کیا جاتا ہے، درمیانی اشیاء اور خام مال کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک خمیس کا تخمینہ کرتے وقت کپاس کی قدر بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خمیس کی قیمت میں پہلے ہی اس کا شمار کیا جا چکا ہے۔ خالص مجموعی قدر۔ قومی آمدنی میں خالص تیار شدہ اشیاء کو خدمات کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات شامل نہیں کیے جاتے۔ ولایت سے حاصل خالص آمدنی۔ قومی آمدنی میں بیرون ممالک سے حاصل خالص آمدنی کو شمار کیا جاتا ہے، جو کہ درآمد و برآمد کے درمیان فرق X-M اور وصولی و ادائیگی R-P کے درمیان خالص فرق ہوتا ہے۔ مالیاتی سال۔ قومی آمدنی کا اظہار ہمیشہ محدود وقت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں اسے 1 اپریل سے 31 مارچ تک بتاتے ہیں۔ چھٹا ہے بہاؤ کا نظریہ۔ قومی آمدنی بہاؤ کا نظریہ ہے، یہ دیے گئے وقت میں بھی کسی بھی وقت معیشت میں تمام تیار شدہ اشیاء و خدمات کے بہاؤ کا نظریہ ہے۔ ٹیکس کے قوانین بیان کیجیے۔ ٹیکس کے مطابق حکومت کے ذریعے لاگو کی گئی دیگر ادائیگیوں میں ٹیکس کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، اس لیے راست لین دین کی عدم موجودگی میں عوامی ذمہ دار اور ٹیکس ادا کرنے والوں کے درمیان وصولی ہے۔ پروفیسر سیلیگم کے مطابق ٹیکس ایک شخص کی جانب سے بغیر کسی خاص فائدے کے لیے حکومت کو لازمی ادائیگی ہے۔ ٹیکس کی درج ذیل ضروری خصوصیات ہے۔ ہر وہ شہری جس پر ٹیکس نافذ کیا جاتا ہے وہ قانونی طور پر بندھا ہوا ہے، وہ ہر حال میں یعنی لازمی طور پر حکومت کو ٹیکس ادا کریے، حکومت کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص ٹیکس ادا نہیں کرتا تو اسے حکومت کی جانب سے سزا ملتی ہے۔ جب ٹیکس ادا کرنے والے ٹیکس ادا کرتے ہیں تو حکومت کو اس قابل بناتے ہیں کہ حکومت سماج کے مشترکہ فائدے کے لیے مختلف اخراجات کرے۔ تیسرا، ایک شخص جو کہ ٹیکس ادا کرتا ہے وہ ٹیکس ادا کرنے کی صورت میں حکومت کی جانب سے کوئی راست تناسبی فائدہ خدمات حاصل کرنے کا حقدار نہیں ہوتا۔ ٹیکس آمدنی جائیداد یا اشیاء اور خدمات پر نافذ کیے جاتے ہیں۔ بھارت میں سرمایہ بازار کا کردار کی وضاحت کیجیے۔ طویل مدت کی بچت کو گردش دینا۔ صنعتی آرگنائزیشن اور حکومت کے ذریعے سرمایہ کاری کے فنڈ کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس بڑھی ہوئی مانگ کو پورا کرنے میں مالیاتی ذرائع کی دستیابی غیر تشفی بخش ہے۔ سرمایہ بازار ضمانتوں کی فروخت کے ذریعے آبادی کے تمام حصوں میں طویل مدت کی بچت کو گردش دینے میں مدد دیتا ہے۔ حصص شیئر سرمایہ کی دستیابی۔ سرمایہ بازار تنظیم کو حصص سرمایہ یا شیئر سرمایہ مہیا کرتا ہے، جسے وہ جائیداد و مشین کے خریدنے کے ساتھ ساتھ کاروباری عمل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے عملی صلاحیت۔ سرمایہ بازار اسٹاک کی خرید و فروخت میں لین دین کے اخراجات میں کمی، لین دین کے مراحل میں آسانی اور ترتیب دینے کے وقت میں کمی کے ذریعے عملی صلاحیت کو حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تیز رفتار اہمیت۔ سرمایہ بازار حصص شیئر اور قرض بانڈ ڈیبنچرز کے آلات دونوں کے کرایہ اور قدر اہمیت کے تعین میں مدد کرتے ہیں۔ ضم کرنا میلانا۔ سرمایہ بازار حقیقی اور مالیاتی شعبے، حصص اور قرض کے آلات، حکومت اور نجی شعبے، گھریلو اور بیرونی فنڈ وغیرہ کو آپس میں ضم کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔